السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج یہ عربی کلاس کا دوسرا دن ہے۔ کل ہم نے پڑھایا تھا کہ انسان کے منہ سے جو بات نکلتی ہے اسے کلمہ کہتے ہیں، اور پھر کلمہ کی 3 قسمیں ہم نے بتائی: اسم، فعل، حرف، اور ان تینوں کی تعریف بھی بتائی تھی میں نے۔ اسم کسے کہتے ہیں، فعل کسے کہتے ہیں، حرف کسے کہتے ہیں۔ تو اسم کہتے ہیں جو اپنا معنی خود بتائے، جیسے زید، قلم، کتاب، کاپی، یہ اپنا معنی خود دے رہا ہے۔ جب ہم زید، قلم، کتاب، کاپی جب ہم بولتے ہیں تو ہمارے ذہن میں ایک صورت آتی ہے، بات سمجھ میں آتی ہے۔ فعل کہتے ہیں جو اپنا معنی خود بتائے اور اس میں زمانہ بھی ہو۔ ہم نے مثال دی تھی: ضرب، اس نے مارا، قرأ، اس نے پڑھا، کتب، اس نے لکھا۔ تو یہ سب فعل ہے، کیونکہ یہ اس سے معنی سمجھ میں آ رہا ہے اور اس میں زمانہ بھی ہے، وہ زمانہ ماضی کا ہے۔ یا یکتب، وہ لکھتا ہے، اس میں زمانہ پریزنٹ حال کا ہے۔ سیکتب، وہ لکھے گا، اس میں زمانہ کون سا ہے؟ زمانہ مستقبل کا، فیوچر کا ہے۔ فعل اور حرف کی تعریف ہم نے بتائی تھی کہ حرف وہ کلمہ ہے جو اپنا معنی دینے میں دوسرے کا محتاج ہو، یعنی خود اس کا معنی سمجھ میں نہ آئے، بلکہ کسی اسم کو، کسی نون کو اس کے ساتھ ملائیں گے تب اس کا معنی سمجھ میں آئے گا۔ جیسے اعلیٰ کے معنی پر، اگر اس کے ساتھ کسی اسم کو یعنی کرسی کو یا ٹیبل کو ملائیں گے تبھی اس کا معنی سمجھ میں آئے گا۔ جیسے علی الکرسی، کرسی پر، علی الطاولۃ، میز پر، علی السقف، چھت پر، یا اسی طریقے سے فی الحجرۃ، کمرے میں، فی الدکان، شاپ میں، دکان میں۔ تو یہ فی کے ساتھ جب کسی اسم کو یا علی کے ساتھ کسی اسم کو جوڑیں گے تب جا کر علی اور فی کا معنی سمجھ میں آئے گا، گویا کہ یہ اپنا معنی دینے میں دوسرے اسم کا محتاج ہے۔ آج ہم یہ سمجھنے والے ہیں کہ انسان کے منہ سے جو بولی نکلتی ہے اسے کلمہ کہتے ہیں، یہ ہم نے پڑھا۔ لیکن یہ منہ سے نکلنے والی بات کبھی ایک بھی ہو سکتی ہے اور 2 بھی ہو سکتی ہے۔ اگر منہ سے نکلنے والی بات اگر ایک ہو یعنی ایک ورڈ ہو تو اسے عربی میں مفرد کہتے ہیں، اور اگر منہ سے نکلنے والی بات 2 ہو تو اسے عربی میں مرکب کہتے ہیں۔ جیسے اگر منہ سے نکلنے والی بات ایک ہے، ایک لفظ ہی منہ سے نکل رہا ہے، جیسے مثال کے طور پر زید، قلم، کتاب، کاپی، دکان، سڑک، کمرہ، تو یہ سب ایک ورڈ ہے، اسے کیا کہیں گے؟ مفرد، تنہا، اکیلا، مفرد، اسے عربی میں مفرد کہتے ہیں۔ لیکن اگر منہ سے نکلنے والی بات 2 ہو، جیسے زید کا قلم، عمر کی کاپی، اور کمرے کا چھت، حکومت کی سڑک، تو یہ 2 ورڈ ہے۔ یا اسی طریقے سے اچھی کاپی، تو ایک اچھی اور ایک کاپی 2 ورڈ ہے۔ تو اگر منہ سے نکلنے والی بات اگر 2 ہو تو اسے عربی میں مرکب کہیں گے۔ یا اسی طریقے سے زید قائم، زید کھڑا ہے، تو یہاں 2 ورڈ ہے، ایک زید اور ایک قائم۔ یا اسی طریقے سے ہم نے سلائڈ میں ہم نے مثال دی ہے: غلام زید، غلام زید، معنی کیا ہے؟ زید کا غلام۔ تو اس میں 2 ورڈ ہے، ایک غلام
اور ایک زید، ایک غلام اور ایک زید، تو اسے عربی میں کہیں گے مرکب. یا اسی طریقے سے زید قائم، یہاں بھی دو ورڈ ہے، تو اسے عربی میں اس کا معنی ہے زید کھڑا ہے، تو اسے عربی میں کہیں گے مرکب. تو اگر منہ سے دو بات نکلے تو اسے مرکب کہیں گے، اور اگر ایک بات نکلے تو اسے مفرد کہیں گے. تو اب ہم مرکب ہم نے سمجھ لیا. مرکب کسے کہتے ہیں؟ مرکب اسے کہتے ہیں انسان کے منہ سے اگر دو بات نکلے تو وہ مرکب ہے. انسان کے منہ سے نکلنے والی بات، ایک سے زائد نکلنے والی بات کو مرکب کہیں گے. یہ مرکب کی تعریف ہو گئی. اب اس مرکب کی دو قسمیں ہیں، مرکب مفید، مرکب غیر مفید. مرکب مفید کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے مرکب مفید کی تعریف یہاں دی جا رہی ہے، یہی سمجھ لیتے ہیں. مرکب مفید، مرکب مفید وہ مرکب ہے کہ جب متکلم بات کہہ کر خاموش ہو جائے، جب متکلم بات کہہ کر خاموش ہو جائے تو سننے والے کو کسی واقعے کی خبر یا طلب معلوم ہو. جب متکلم، مرکب مفید وہ مرکب ہے کہ جب متکلم بات کہہ کر خاموش ہو جائے تو سننے والے کو کسی واقعے کی خبر یا طلب معلوم. جب کوئی شخص بات کرتا ہے تو بات کرنے والے کے ساتھ ایک سننے والا ہوتا ہے. جیسے ابھی میں کچھ بول رہا ہوں تو مجھے سننے والے بھی ہیں. تو تو بات کرنے والے کو متکلم کہتے ہیں. جو بات کر رہا ہے تو بات کرنے والے کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ متکلم. تو جب متکلم یعنی بات کرنے والا بات کہہ کر خاموش ہو جائے تو سننے والے کو، یعنی جو میرے مد مقابل میں ہے وہ سننے والا ہے، مخاطب ہے وہ سننے والا ہے، تو سننے والے کو کسی واقعے کی خبر یا طلب معلوم ہو. جیسے مثال سے ہم دیکھتے ہیں، یہاں مثال دی جا رہی ہے زید قائم، زید کھڑا ہے. ہم نے کہا زید کھڑا ہے، زید قائم، تو ہم متکلم ہیں. ہم نے کہا زید کھڑا ہے تو سننے والے کو ایک واقعے کی خبر معلوم ہوئی. کیا؟ سننے والا یہ سمجھ رہا ہے کہ بولنے والا زید کے کھڑے ہونے کی خبر دے رہا ہے. سننے والا یہ سمجھ رہا ہے کہ بولنے والا زید کے کھڑے ہونے کی خبر دے رہا ہے. تو سننے والے کو کسی واقعے کی خبر، تو اس جملے سے سننے والے کو زید کے کھڑے ہونے کی خبر معلوم ہو رہی ہے یا طلب معلوم ہے، یا طلب معلوم ہو. جیسے ہم نے کہا کسی سے اجلس، بیٹھ جاؤ، تو یہاں پر بولنے کے بعد سننے والے کو ایک چیز کی طلب معلوم ہو رہی ہے. وہ طلب یہ ہے کہ سننے والا یہ سمجھ رہا ہے کہ بولنے والا ہم سے بیٹھنے کو کہہ رہا ہے، بولنے والا ہم سے بیٹھنے کو کہہ رہا ہے. یا قم، کھڑے ہو جاؤ. تو جب متکلم بات کہہ کر خاموش ہوا، قم کہہ کر خاموش ہوا، تو سننے والے کو یہ معلوم ہوا کہ بولنے والا ہم سے کھڑے ہونے کو کہہ رہا ہے. تو یہ طلب ہے، طلب، کھڑے ہونے کو کہہ رہا ہے، یعنی وہ طلب کر رہا ہے ہم سے
کہ کھڑے ہو جاؤ، بیٹھ جاؤ، لیٹ جاؤ، کھانا کھا لو، پانی پی لو، تو یہ بولنے والا کیا کہہ رہا ہے؟ کسی چیز کی طلب کر رہا، پانی پی لو، یعنی اس سے یہ کہہ رہا ہے کہ تم پانی پی لو، ایک چیز کی طلب ہے متکلم کی طرف سے، متکلم طلب کر رہا ہے اس بات کو۔ تو مرکب مفید، بات سمجھ میں آ گئی کہ مرکب مفید وہ مرکب ہے کہ جب متکلم بات کہہ کر خاموش ہو جائے تو سننے والے کو کسی واقعے کی خبر یا طلب معلوم ہو۔ تو واقعے کی خبر کی مثال ہم نے دی ہے زید قائم، لیکن طلب کی مثال ہم نے یہاں پر نہیں دی ہے، یاد نہیں رہا، بھول گئے، تو آپ لکھ سکتے ہیں اجلس بیٹھ جاؤ، قم کھڑے ہو جاؤ، اشرب پانی پی لو۔ تو یہ اس طریقے سے یہ ساری مثالیں آپ لکھ سکتے ہیں طلب میں۔ مرکب کی دو قسمیں تھیں، ایک مرکب مفید اور ایک مرکب غیر مفید۔ مرکب مفید کو ہم نے سمجھ لیا، مرکب غیر مفید کو اب ہم سمجھتے ہیں۔ مرکب غیر مفید، مرکب غیر مفید وہ مرکب ہے کہ جب متکلم بات کہہ کر خاموش ہو جائے تو سننے والے کو کسی واقعے کی خبر یا طلب معلوم نہ ہو، سننے والے کو کسی واقعے کی خبر یا طلب معلوم نہ ہو۔ اب مرکب مفید میں کیا تھا؟ سننے والے کو کسی واقعے کی خبر یا طلب معلوم ہو۔ اب مرکب غیر مفید میں وہ مرکب ہے کہ جب متکلم بات کہہ کر خاموش ہو جائے تو سننے والے کو کسی واقعے کی خبر یا طلب معلوم نہ ہو۔ جیسے مثال یہاں ہم نے دی ہے مثال غلام زیدن، کیا مثال ہے؟ غلام زیدن۔ غلام زیدن یہ مرکب ہے یا مفرد ہے؟ مرکب ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دو ورڈ ہے، دو لفظ ہے، ایک غلام ہے دوسرا زید ہے، تو یہ مرکب ہے۔ مرکب مفید ہے یا غیر مفید؟ مرکب غیر مفید ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب متکلم یعنی بولنے والا غلام زیدن بول کر خاموش ہو رہا ہے تو سننے والے کو کسی واقعے کی خبر یا طلب معلوم نہیں ہو رہی ہے۔ جب متکلم نے کہا غلام زیدن، زید کا غلام، تو سننے والے کو آگے کچھ اور بات سننے کا شوق ہے یا ضرورت محسوس کر رہا ہے کہ آگے تو بولو غلام زیدن، زید کا غلام۔ کیا زید کا غلام؟ کھڑا ہے، بیٹھا ہے، لیٹا ہے، جا رہا ہے، کھا رہا ہے، کچھ تو یعنی سننے والا اور بات سننے کا متمنی ہے، خواہش مند ہے۔ غلام زیدن، زید کا غلام، زید کا قلم، زید کی کاپی، یا اسی طریقے سے زید کی دکان، زید کا کرتا، تو یہ سب چیز کیا ہے؟ مرکب ہے۔ غلام زیدن، قلم زیدن، کتاب زیدن، دکان زیدن، تو اس طریقے سے زید کا دکان، زید کی دکان، تو یہ سب کیا ہے؟ دو ورڈ ہے، مرکب ہے، لیکن یہ مرکب مفید نہیں ہے بلکہ غیر مفید ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ متکلم کو اس سے کوئی بات، پوری بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، بلکہ اور بات سننے کا خواہش مند ہے، اور بات اس کے ساتھ ملائیں گے تب بات مکمل ہوگی۔ غلام زیدن سے بات مکمل نہیں ہو رہی ہے، کوئی فائدہ حاصل نہیں ہو رہا ہے، اس لیے اس کو کہتے ہیں مرکب غیر مفید۔ مرکب تو ہے، دو لفظ ہے، لیکن یہ غیر مفید ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس سے پوری بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، کوئی فائدہ حاصل نہیں ہو رہا ہے، اس لیے یہ مرکب غیر مفید ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ نہیں آئی
تو پوچھ سکتے ہیں کمنٹ میں، ڈائریکٹ بھی پوچھ سکتے ہیں 8851660349 اس پہ آپ کال کر سکتے ہیں، جو بات سمجھ میں نہ آئے پوچھ سکتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، کل انشاءاللہ دوسرے ٹاپک کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آن لائن کلاس چل رہی ہے بھائی کسی بچے کی؟